بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر زیرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر انسان تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ دوستو، ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے کے قریب ہیں۔ ناظرین، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حال ہی میں پوری ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ نشانی کیا ہے، اس نشانی کے کتنے عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس نشانی کو حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا اسے اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، اگر سوشل میڈیا پر امام مہدی کے ظہور کے بارے میں سرچ کیا جائے تو اکثر ویڈیوز میں یہی دعویٰ کیا گیا ہے اور اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور سن 2024 میں ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی سبز دمدار ستارہ ہے جو اس سال فروری کے مہینے میں ظاہر ہو چکا ہے، اور اس ستارے کے بارے میں حدیث میں بھی بیان آ چکا ہے۔ جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جس کی دم چمکدار ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال فروری میں ایک سبزی مائل ستارہ کئی مہینوں تک زمین کی جانب بڑھ رہا تھا جو زمین کے سب سے زیادہ قریب سے ہو کر گزرا۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق یہ ستارہ زمین کے اتنے قریب ہوا کہ اسے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس ستارے کی رفتار بھی بہت کم تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے ایک ہفتے تک دیکھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کومٹ 50,000 سال میں پہلی مرتبہ زمین کے اتنے قریب سے گزرا ہے، اور ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ 1 مہینے تک زمین کے قریب رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دمدار ستارے، جنہیں ماہرین فلکیات نے ڈرٹی سنو بالز کا نام دے رکھا ہے،
برف، دھول اور چٹانوں پر مشتمل گولے ہوتے ہیں جو عام طور پر اس برفانی مواد کے حلقے سے آتے ہیں، جسے اورڈ بادل کہا جاتا ہے، جو ہمارے نظام شمسی کے بیرونی کنارے پر موجود ہے۔ حقیقت میں معروف دمدار ستارے بورسوف کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے باہر سے ہے۔ یاد رکھیں، دمدار ستارے چٹان، برف اور دھول کے ٹھوس اندرونی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں اور زیادہ تر برف اور دھول کی پتلی اور گیسی فضا سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، جسے کوما کہتے ہیں۔ دمدار ستارے سورج کے قریب پہنچتے ہی پگھل جاتے ہیں۔ شمسی تابکاری اور پلازمے کی وجہ سے ان کی سطح سے اڑنے والی گیس اور دھول ایک دھارا بناتی ہیں اور وہ دھندلی اور باہر کی طرف سے دم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دمدار ستارے شمسی نظام کے اندر کی جانب گھومتے ہیں کیونکہ کشش ثقل کی مختلف قوتیں انہیں اورڈ بادل سے دور کر دیتی ہیں۔ جب وہ سورج سے خارج ہونے والی حرارت کے زیادہ قریب پہنچتے ہیں تو زیادہ واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دنیا بھر کی رصد گاہوں کے ذریعے ہر سال 1 درجن سے بھی کم دمدار ستارے دریافت ہوئے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مذکورہ دمدار ستارہ آخری بار زمین سے اس وقت گزرا تھا جب ابھی قدیم انسان یوریشیا میں آباد تھے۔ ہماری انواع اپنی رسائی افریقہ سے باہر بڑھا رہی تھی۔ برفانی دور کے بڑے ممالیہ جانور، جن میں دیوقامت ہاتھی اور تلوار کی شکل والے دانتوں کی مالک بلیاں بھی شامل ہیں، زمین پر گھومتی تھیں اور شمالی افریقہ ایک نم، زرخیز اور بارانی مقام تھا۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں فزکس کے پروفیسر تھامس پرنس کے مطابق دمدار ستارہ ابتدائی شمسی نظام کے بارے میں سراغ فراہم کر سکتا ہے کیونکہ یہ نظام شمسی کے ابتدائی مراحل کے دوران تشکیل پایا تھا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سبز رنگ کے دمدار ستارے کی۔ یاد رہے کہ اس کا رسمی نام C2022 ہے۔ 2 مارچ 2022 کو ماہرین فلکیات نے اسے سان ڈیاگو میں زوکی ٹرانزٹ فیسلٹی کی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا۔ اس کا سبزی مائل زمرد جیسا رنگ دمدار ستارے کی کیمیائی ساخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رنگ دمدار ستارے کے مرکز میں واقع چمکدار دودھیا بادل میں موجود کاربن پر مبنی مالیکیولز کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے۔ خلائی تخلیق کا امریکی ادارہ ناسا اس دمدار ستارے کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے مشاہدہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے نظام شمسی کی تشکیل کے بارے میں سراغ مل سکتا ہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب آسمان صاف ہو تو دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دمدار ستارے کو شمالی آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پیر کو یہ بگ ڈپر نامی ستاروں کے جھرمٹ میں واقع ستارے پولارس دا نارتھ سٹار کے درمیان نمودار ہوا اور بدھ کو کیملو پارڈیلس نامی ستاروں کے جمگھٹے کے قریب ظاہر ہونے کے لیے پوزیشن میں تھا۔ ستاروں کا یہ جمگھٹا ارسا میجر، بگ ڈپر اور لٹل ڈپر کی سرحد پر ہے۔ آبادی والے علاقوں میں روشنی کی پیدا کردہ آلودگی سے بچنے کے لیے دور دراز مقام کا پتہ لگانا دمدار ستارے کا اچھا نظارہ کرنے کی کلید ہے، کیونکہ یہ ہمارے سیارے کے پاس سے گزرتا ہوا سورج سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دمدار ستارہ نظام شمسی کے بیرونی حصوں کی طرف واپس ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ آیا وہی ستارہ ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے یا پھر کوئی اور ستارہ ہے؟ تو اس حوالے سے امام جعفر صادق کا یہ فرمانا ہے کہ جب یہ ستارہ نمودار ہوگا تو اس وقت ماہ سفر کا مہینہ ہوگا، لیکن جس ستارے کا ذکر ہو رہا ہے جب یہ ستارہ دیکھا گیا یعنی فروری کے مہینے میں، تب تو ماہ رجب تھا، یہ سفر کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے ستارے کو وہ ستارہ نہیں مانا جا سکتا جس کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔ ناظرین، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا نہیں، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال بہت سی نشانیاں ایسی بھی ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں، ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا۔ اب جبکہ 5 سالہ خونریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے،
یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوگا۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ علماء کرام اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام ملا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ نشانی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بہت سی اور نشانیاں بھی موجود ہیں جن کا پورا ہونا باقی ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جسے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ 2960 کلومیٹر لمبی یہ نہر جو کئی ملکوں سے گزرتی ہے ابھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، رفتہ رفتہ اس میں پانی کی کمی ضرور ہو رہی ہے۔ یہ نہر جس کی چوڑائی بعض جگہوں پر 2000 میٹر تک ہے، تو بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی 200 میٹر کے قریب ہے۔ سن 2021 میں ترکی کی جانب سے ڈیم نہ کھولنے کی وجہ سے اس میں اچانک 5 میٹر کی کمی آ گئی، جس پر حقوق انسانی کی تنظیموں نے تنقید و احتجاج کیا۔ بہرحال ابھی کی کیفیت سے بظاہر ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ علامت پوری ہو جائے، البتہ ایک وقت ایسا ضرور ہوگا۔ ناظرین، امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یعنی اس پر غیر مسلموں کی حکومت ہو جائے گی۔ قسطنطنیہ کو آج کل استنبول کہتے ہیں، جو ترکی کا دارالحکومت ہے۔ ترکی کی موجودہ صورتحال سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں ہی ایسے حالات ہو جائیں گے کہ اس پر غیر مسلموں کا تسلط ہو جائے اور پھر امام مہدی اسے فتح کریں۔ گویا اس دعوے کے مطابق اب 2034 سے تقریباً 2 سالوں کے اندر قسطنطنیہ یعنی استنبول پر غیر مسلموں کا قبضہ ہونا ہے۔ عالمی حالات پر سنجیدہ نظر ڈالنے سے کیا اس کم وقت میں سب کچھ ہونا ممکن دکھ رہا ہے؟ بلکہ اس وقت ترکی ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے متعارف ہوا ہے، دنیا کی 17ویں ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور ترک فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی پھر سے دنیا کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل بعید میں یہی ترقی اور کمال دشمنانہ ماحول کو فروغ دیں اور یہ دشمنوں کا لقمہ بن جائے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے جنہیں یافا کے مقام پر لگن انداز کیا جائے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یعنی یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان دو مختار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ اور سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی اور 20 میں سے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ راقم ایسے کئی علماء کو جانتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور قریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے ضخیم ذخیرے میں تلاش بسیار کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے۔ اس سے توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر طاقت مٹ چکی ہوگی اور دوسری طاقتیں امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل ہوں گی۔ احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ بس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی: سیدنا امام مہدی علیہ السلام، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی کی ہے، نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف یعنی وہ زلزلہ جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی مشرق میں ہوگا، اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دھسا دی جائے گی؟ درا حال یہ ہے کہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ یہ زلزلے درج ذیل مقامات پر ہوں گے: کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، کرۂ ارضی کے مغرب کی جانب، سرزمین عرب پر۔ آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، بس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا جو کوفے اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفے کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا۔ تو یہ لشکر جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکہرے بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا، اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر دے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکے اور مدینے کے درمیان مقام بیدا یعنی چٹیل میدان پر زمین پھٹے گی، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکے کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکے کی جانب چل پڑیں گے، اور مکے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہند و سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم و یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات اکٹھے 7 ماہ کے اندر ظہور پذیر ہوں گے۔ دیگر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک 6 سال لگے گی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی، اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا۔ گویا جب امام مہدی علیہ السلام کا تخت پر پہلا سال ہوگا تب دجال آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگی، اور اس کے بعد 40 سال مزید امام مہدی علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ گویا آپ کی عمر مبارک 80 برس ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے۔ اس طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد 40 سال تک رہے گا، لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کے 40 سال امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور وہ 21 سال حکومت کرے گا۔ اس کے بعد حشام المہدی کی حکومت ہوگی، وہ 3 سال 4 ماہ اور 10 دن حکومت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہرقل سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا۔
اس کی عمر 40 سال کی ہوگی، اس کا چہرہ ستارے کی طرح چمکدار، اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا اور 2 قطوانی عبائیں پہنے ہوئے ہوگا۔ بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے شخص۔ وہ 10 سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ ناظرین، یہ کچھ ان حالات کا تذکرہ تھا جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل اور بعد میں رونما ہوں گے۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے وقت ان کی ذات اقدس تمام اولیاء کا مرجع ہوگی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام ہونے کے باعث سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کریں گے اور آپ کی امامت کا اعلان تمام روئے زمین پر کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ۔ مکمل بادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، وہ حسنی سید ہوں گے یا حسینی، اس بارے میں مختلف مکاتب فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری بھی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا ایک بھی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دے گا یہاں تک کہ وہ شخص یعنی مہدی علیہ السلام خلیفہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بھر جائے گی۔ بعد ازاں میرے اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خلیفہ مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی ہم اہل بیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو اس صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارات اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ یصلح اللہ فی اللیلہ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکے گا، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ درجہ بالا حدیث اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرت مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی کچھ احادیث مبارکہ حضرت امام مہدی کی شان میں۔ انہی احادیث مبارکہ کے تناظر میں اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی اور ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی۔
ان کے جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی، ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ باریک ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمنگی ہوں گی، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب روئے زمین پر گناہ عام ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روح زمین کے اوپر گناہوں کا دورہ ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا، حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ زمین پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے اور آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے، ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے دور کے اندر خوشحالی ہوگی، کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکے کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلادھار بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار کے اندر غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا لشکر نمودار ہوگا۔ وہ لوگ روئے زمین کے اوپر اس طرح قتل و غارت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگا کر کہے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علمبردار نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ جائے نماز پر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے دونوں بازوؤں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کر لیں گے۔
اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ تو دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور 2 کفیر من و سلوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے قاطع کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازے کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا، مسلمان جس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سروں پر بیٹھ جائیں گے اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔